بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز میں. آپ کا ہوں جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین کرام, 8 مئی کی صبح جو ہے وہ بھارتیوں کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنی ہے. آخرکار ہوا کچھ اس طریقے سے کہ خواجہ آصف کا کل رات میں جو ہے وہ ایک بیان سامنے آیا جس میں کہا کہ آج رات جو ہے آتش بازی متوقع ہو سکتی ہے. اب یہ بات اتنی زوم آنے تھی کہ جس میں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ انڈین فوج کی طرف سے کارروائی ہوگی یا پھر پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنا جواب دے گی. اب سین یہ تھا کہ رات گئے جو ہے وہ امرتسر کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بھائی یہ پاکستان کی طرف سے جو ہے نا اب جواب آ رہا ہے. تو اس کے چلتے ہوئے جو ہے نا میڈیا میں تو ایک جنگ مچ گئی ہے. اور انڈین میڈیا تو آپ کو پتہ ہے کامیڈی میڈیا کہلاتا ہے. اس کامیڈی میڈیا کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھارتی فضائیہ جو ہے وہ دوبارہ جا رہی ہے اور اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ہے نا قہر ہے اور فضا سوگوار ہے, روڈوں پہ ٹینک چل رہے ہیں. اس طریقے کی معاملے جو ہے نا وہ چلا رہے تھے. خیر ہوا کچھ اس طریقے سے کہ امرتسر میں بلیک آؤٹ کیا گیا اور بلیک آؤٹ کے بعد جو ہے وہ سائرن بجائے گئے. اب وہ سائرن بجائے گئے اور اس پہ یہ کہا گیا کہ نا دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے. پھر سوشل میڈیا پہ یہ خبر چلائی گئی کہ انڈیا نے جو ہے نا پرتھوی میزائل جو ہیں وہ پاکستان پہ داغ دیے ہیں. اب اس میں پھر آلٹرنیشن کیا آئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری کہانی ہو رہی ہے, جنگ ساری سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ویسے کچھ نہیں ہو رہا کہ اس طریقے کا کل رات کا معاملہ. پھر ہوا کچھ اس طریقے سے کہ کہا گیا کہ تینوں پرتھوی میزائل جو ہے نا وہ بھارت کی حدود میں ہی پھٹ گئے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے پاکستان کے بارڈر کے اوپر انٹرسیپٹرز کی طرف سے. اور اب یہ معاملہ سامنے آ گیا اور بلیک آؤٹ کر دیا گیا کہ پاکستان کی فضائیہ جو ہے نا وہ دوبارہ ادھر گھسے گی, ادھر مارے گی اور واپس آئے گی. اور یہ بات کوئی نہیں سمجھ رہا کہ بھائی اگر سوشل میڈیا پہ بھی ہے تو عقل کا استعمال کریں کہ اگر امرتسر سے بلیک آؤٹ کیا گیا ہے اور وہاں سے پرتھوی میزائل جو ہے انڈین جو ہے وہ چلاتے ہیں تو یہ ٹریپ ہے. کیونکہ جب اگر امرتسر سے اگر چلتا ہے لاہور کے لیے تو ڈسٹینس ایریل ڈسٹینس ہی بہت ہی نومیل ہے. 350 کلومیٹر کی رینج رکھنے والا پرتھوی میزائل اگر بھارت کے ہی اندر پھٹتا ہے تو وہ کیا اڑتے ہی پھٹ گیا, فائر کرتے ہی پھٹ گیا. اگر وہ فائر کرتے ہی پھٹ گیا تو وہ جو ایریا ہے تو وہ خود پھٹ جائے گا یا اس میں اس کا نقصان ہوگا, وہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ اب تک کے رپورٹ نہیں ہے, یہ میڈیا کی ہی توسط جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انٹرسیپٹر نے جو ہے نا وہ کیا تو بارڈر کے قریب تو ملنا چاہیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آج صبح والٹن میں لاہور کے علاقے والٹن میں جو ہے نا وہ 3 دھماکوں کی آواز سنائی گئی اور سائرن بجنے شروع ہوئے. کل سے اب تک تقریباً 20 کے قریب کم و بیش تعداد 20 کے قریب ڈرون جو ہے وہ گرائے جا چکے ہیں اور یہ انڈین ڈرونس تھے. کسی نے خوب کہا کہ یہ اڑانے کے لیے اڑا رہے ہیں یا گرانے کے لیے اڑا رہے ہیں. تو بڑا ایک زوم آنے سوال تھا, مگر اس کا جواب یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ صرف پریٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کی عوام جو ہے نا یہ سوچے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے, مودی سرکار نے پوری اجازت دی. جبکہ کل کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب پاکستان کی قومی سلامتی کونسل نے جو ہے وہ پورے اختیارات دے دیے کہ آپ جیسے چاہیں, جب چاہیں, جہاں چاہیں, جیسے چاہے آپ کا دل کرے ویسے آپ حملہ کریں اور آپ کو پورے اختیارات ہیں. اب اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر نے جو ہے نا وہ کہا کہ اگر بھارت جو ہے نا وہ تمیز کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھتا ہے تو ہم کارروائی نہیں کریں گے, ورنہ ہم کارروائی کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹاگوریکلی کلیئر کٹ یہ بتا دیا کہ ہم اب حملہ کریں گے, جواب دیں گے اور جواب ایسا ہوگا کہ خطرناک ہوگا. میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ جنگ دونوں ملکوں کے لیے خرابی کا باعث ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے. اس میں جو ہے نا دونوں ملکوں میں جو ہے نا بے گناہ شہری بھی جو ہے نا زد میں آ رہے ہیں. ایک طرف بھارت جو ہے نا وہ اس طریقے کی فالس آپریشنز کرتا ہے, اپنی ایک ناکامی کو چھپانے کے لیے کام کیا گیا تھا. اس کے بعد دیکھیں کتنے معصوم شہری جو ہے نا وہ بے گناہ وہ بھیٹ چڑھ گئے. اس کی جنگ کسی کے لیے بھی آزمودہ نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اور باقاعدہ طور پر اس بارے میں بتایا. جب ریٹیلیٹ ہوا تو پوری چوکیوں کے اوپر سفید جھنڈے لہرا کے جو ہے وہ کیا تاثر دیا گیا. یہ بہت ہی ایک شرمناک بات ہے کہ اگر آپ لڑائی میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد سفید جھنڈا لڑا لیں, یا آپ جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں. اب اگر آپ تبرہ کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. معاملہ سارا یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ اس وقت نہ آپ کی جو ہے نا وہ حکومت کسی بھی طور پہ انڈیا کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے, کیونکہ مودی سرکار کا صرف ایک وتیرہ ہے, مسلمانوں کو پریشان کرو, چاہے وہ ان کے اپنے ملک میں رہنے والے ہوں
چاہے وہ احاطے میں رہنے والے ہوں. بنگلہ دیش میں دیکھ لیں آپ کیسی پینیٹریشن کی ہے, پاکستان میں دیکھیں آپ کس طریقے سے بدامنی والی پینیٹریشن کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان میں بھی آپ دیکھ لیں اور ایران میں بھی دیکھ لیں آپ کہ وہ جتنے بھی سارے معاملات ہیں اس کے پیچھے انڈیا کی را اور انڈیا کے وہ لوگ انوالو ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان نہ پنپے, مسلمان نہ پنپے. تو یہ معاملہ سارا مذہبی رنگ اختیار کر گیا. پاکستان میں بھی جن ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا, جن لوکیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو کہا گیا کہ یہ ٹیرر آرگنائزیشنز کے جو ہے نا ہائیڈ آؤٹس تھے. اب اگر ٹیرر آرگنائزیشنز کے ہائیڈ آؤٹ تھے تو اس کے ثبوت تو ملنے چاہیے. وہاں پہ بلاسٹ ہوا یا وہاں پہ آپ نے میزائل داغا تو وہ تو پھر شدید ترین پھٹنا چاہیے. وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں بھی آنا چاہیے جو ٹاپ نوچ آپ کے مطابق تھے. مولانا مسعود اظہر کا نام لیا گیا, اسی طریقے سے متعدد اور جو ہے وہ رہنما ہیں ان کے نام لیے گئے کہ یہ دہشت گرد ہیں, دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہیں. تو وہ کیوں نہیں تھے؟ آخر آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ یہ سوال بنتا ہے نا کہ اگر آپ نے پاکستان کی 9 ٹیرر سائٹس آپ نے جو ہے نا وہ ہٹ کی ہیں تو وہ لوگ کہاں ہیں جن کے بارے میں آپ جو ہے نا وہ پورے پچھلے 20 سالوں سے جو ہے نا وہ راگ الاپتے رہے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ پاکستان کن کو جو ہے نا وہ سیف پیسج پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ آپ کا بیانیہ جو ہے نا وہ الٹا پڑ گیا ہے, کیونکہ نہ تو ان جگہوں کے اوپر اسلحہ تھا, نہ بارود تھا, نہ کوئی ایسا شخص تھا وہاں پہ جس سے یہ تاثر یا یہ بات کلیئر ہوتی کہ جس کو آپ پچھلے 20 سالوں سے اپنے میڈیا کی زینت بنا رہے تھے. سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ اگر تو وہاں پہ آپ چاہے مدرسہ کہہ لیں, مساجد کہہ لیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈ آؤٹس تھے یا وہ مرکز تھے, تو ادھر کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ تو ویپن ہونا چاہیے. نہیں تھا. ہم نے تو وہاں کی چیزیں بھی دیکھیں, مگر اب آپ کو جو ہے نا وہ معاملے کا پتہ چلے گا کہ جب آپ کے پاس یہ کہانی ہوگی. دعا کریں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ آپے سے باہر نہ ہو, کیونکہ اس وقت پوری قوم متحد ہے اور سارے معاملات بھول چکی ہے. اب صرف فوکس ہے پوری قوم کا, اور یہ فوکس مودی سرکار آپ کے لیے مشکل ہوگی. کیونکہ دیکھو, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ہم قرضے میں ہیں, تو ہم قرضے میں ہیں, چلو مان لیا, آپ کو بھی قرضے میں لے آئیں گے. 318 ارب ڈالر کے ذخائر رکھنے والے ملک کے اہم اشخاص کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر تو آپ جنگ چھیڑیں گے نا تو آپ کا حال بہت برا ہوگا. ہم تو پھر اسٹیبل ہیں, ہم تو پھر چیزوں کو جو ہے نا وہ آرگنائز کر گئے, مگر آپ کو 20 سال لگ جائیں گے صرف یہ سمجھنے میں کہ آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف جانا کیسے. تو یہ خیال کریں کہ 20 سال آپ کو صرف سمجھنے میں لگیں گے, تو پھر اس کے بعد انتشار کی کیا کیفیت ہوگی. جو آپ کے یہاں انڈسٹری ہے جو یہ کہتی ہے نا ہم گھس کے ماریں گے, ہم گھس کے پھٹتے ہیں, گھس کے مارتے نہیں ہیں. تو اب دیکھ لیں کہ آپ کی اکانومی کا زوال لانے کے لیے ہمیں پھٹنا پڑے گا یا گھسنا پڑے گا. تو دو رائے نہیں ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی قوم کو اسی طریقے کی پھول جھڑیوں میں انوالو رکھتے ہیں یا پھر سندور کا تندور جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ صحیح کرتے ہیں. یہ سوال آپ کے ساتھ ہے. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ.